الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جس دھج سے کوئی جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں اور گر بازی
عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے او ونج رلیے فوج حسین والی جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے تے جتھاں عاشقاں دے جھنڈے جھول رہن اتھاں پیر فقیر مرید ہوئے تے جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در او مردود یہود یزید ہوئے جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا وے حیدر او مردود یہود یزید پلید جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے اللہ اصل میں وہ ہے کہ بھٹی تتی تیرے عشق والی بھٹی تتی نالے بھٹی تے نالے تتی بھٹی تتی تیرے عشق والی او بھڑ کے تے بھاہ کرے عاشق سڑ دے تیڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے سلیمان بٹھاری دا بھٹ بالے یوسف نال زلیخا نکاح کرے جڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی کی چاہ کرے سانو کیے کوئی آہ کرے یا واہ کرے اللہ حسین دے دشمنانوں تباہ کرے میرے مخدوم میرے محترم سراپا مہر و مروت حضور قبلہ پیر طریقت مخدوم زادہ پیر سید مطاع رسول شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین عزت محاب عالی جناب حضور قبلہ پیر طریقت پیر عثمان شہباز صاحب دامت برکاتکم العالیہ خطیب ملت خطیب ذیشان عالم ربانی حضرت قبلہ علامہ محمد اطہر نواز چشتی جناب محترم رانا صاحب مسجد کمیٹی کے صدر گرامی قدر اور اس خوبصورت مسجد کی تمام انتظامیہ اس خوبصورت 12 روزہ پروگرام کے جملہ خدام منتظمین
اور خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، عنوان گفتگو لکھا ہوا ہے کربلا کے بعد۔ مجھے اللہ پاک علامہ صاحب کے قبلہ شاہ صاحب کے حافظہ سلامت رہے، انہوں نے مجھے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا کہ پچھلے سال بھی یہی عنوان تھا۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیا کہنا ہے، وہاں میں بارہا گیا، انہوں نے کہا تو نہیں کہنا ہے جو کہنا ہے، یعنی تیرے تے اعتبار ہے۔ میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں ہر سال ایک ہی تقریر کرتا رہوں۔ آگے علامہ صاحب کی طرح سمجھدار اور ذہین نوجوان عالم تھا، اس نے کہا جڑے ویلے سانو یاد نہیں انہاں نوں کتھوں یاد ہوں۔ لیکن کچھ لوگوں کے حافظے بلا کے ہوتے ہیں، یہ نہ زیر چھوڑتے ہیں نہ زبر چھوڑتے ہیں نہ شد چھوڑتے ہیں نہ مد چھوڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ انہیں یاد نہیں، وہ کہیں گے ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ تو اس لیے میں نے اپنے جیسوں کے حافظے کو مد نظر رکھ کے میں عنوان شروع کر رہا ہوں کہ کتاب عشق دو بابست۔ کتاب عشق دو بابست، اللہ کے عشق کی جو کتاب ہے اس کے دو حصے ہیں۔ اب یہ تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ عشق کی اہمیت کیا ہے، اشارہ ہی کافی ہے کہ حضرت خواجہ نظام نے فرمایا کہ اگر ابلیس لعنتی عشق کا ایک قطرہ پاتا لعنتی کبھی نہ کہلاتا۔ برباد کیوں ہوا؟ بے عشقہ تھا، بے ذوقہ تھا، بے شوقہ تھا۔ میں عبارت بھی پڑھ دوں تاکہ سند رہے، کیونکہ آج کل کے پڑھے لکھے جوہلا کہتے ہیں کس سے ہے؟ حضرت نظام کہتے ہیں طاعت ابلیس را چاشنی بودے ز عشق۔ ہون فارسی انہوں نے نہیں آتی، یہ وڈے سکالر بڑے پھر طاعت ابلیس را چاشنی بودے ز عشق، در خطاب اسجدو بے شک مسلمان دے۔ ترجمہ ٹرانسلیشن یہ ویسے ترجمہ کریں گے نہ کریں گے؟ انتظامیہ نو دس دی ہوئے دا خرچہ الگ ہونا چاہیے۔ طاعت کہ میں مزاق کیتی ہے کہ تے سچی نہ سمجھ لینا۔ اگر ابلیس بد نصیب کم نصیب کو عشق کا ایک قطرہ نصیب میں آتا، اللہ ایک بار اسجدو فرماتا، یہ عمر بھر سجدے سے ساری نہ اٹھا۔ یہ جتنے متکبرین ہیں، یہ جتنے متکبرین ہیں، جتنے یزید شمر کے متوسلین ہیں،
یہ ازل ابد کے لعین ہیں، ان کا سلسلہ نسب شیطان سے ملتا ہے، یہ حسبی نسبی ابلیسی ہیں، اس لیے جن کا مذہب ہی ضد اور اناد، انہیں کیا لگے نبی کی اولاد، جنہیں قدرت نے کیا برباد، ان کو کیا سمجھاؤ گے، ان کو کیا رستے، وہ تو اس نسل کے لوگ ہیں۔ ایک فقیر تھا میاں کھڑی والا، بابا چڑھی والا، وہ پہلے 1000 بار تولا کرتا تھا پھر کہیں بولا کرتا، اس کی زندگی کا تجربہ، وہ کہتا ہے یہ جو ضدی بغض اناد کے بھرے ہوتے ہیں، ان کی نیچر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اوگن بھامیں ایک نہ لبھے۔ یہ جڑا وہ علاقہ نا سمندری فیصل آباد، یہ پنجابی ہے، تے انہاں نو الحمدللہ پرانی پنجابی سمجھ نہیں آندی، انہاں دی یہی خرابی ہے۔ اونج چھاتی تان کے ہم پنجاب کے سینے میں رہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں جیسے مدینے میں رہتے ہیں۔ اوگن آکھو گے ایدہ بھی ترجمہ کر، خرچہ بڑے چڑھ جانے ترجمہ۔ اوگن بھامیں ایک نہ لبھے، گن تھیں اوگن کر دے، نیندن تیرے سخن محمد، تے وٹ بنان گوہر دے۔ ہوئے ہوئے یہ کیسے مردود ہوتے ہیں، کتنا بلا کے ضدی ہوتے ہیں، نہ قرآن نہ حدیث، پتہ نہیں کب پیدا ہوئی یہ خبیث۔ یہ محض بڑے چلاک ہوتے ہیں، الٹا کوتوال، وہ اس کو یہ کہتے ہیں یہ کربلا کے واقعے محض کہانیاں کس سے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ تو اپنی 70 نسل کو لا، تو ذرا حقیقت والا منہ کتابوں میں دکھا، ہوا میں ڈنڈے نہ چلا، کتابوں کی طرف آ، تو بخاری سے شروع کر قرطبی تک آ۔ اگر تجھے کربلا نہ ملے، یہ جتنے حضرت اطہر اور بزرگ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، یہ ایک ایک بات نہ ملے، ایک ایک سطر نہ ملے، ایک ایک زیر زبر نہ ملے، تو تیرا ہاتھ ہمارا گریبان، لیکن یہ جو تو ہے پرلا شیطان، یہ صرف چکر چلاتے ہیں، نفسیاتی وار کرتے ہیں، یہ جی دلیلیں نہیں کس سے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو دلیل لا، ذرا منہ تو دکھا۔ دعوے اللہ، اب ذرا غور فرمائیں ہم تاکہ ادھر ادھر نہ جائیں۔ کتاب عشق دو بابست، کربلا و دمشق، عشق کی کتاب کے دو حصے ہیں، دو باب ہیں۔ ایک باب حصے کا نام کربلا ہے، دوسرے حصے کا نام شام ہے۔ کربلا کی
10 تاریخ محرم تک پہلے باب کو حسین نے لکھا. حسین پاک نے اپنے یاروں دلداروں اپنے بچوں اپنے بھائیوں اپنے 72 تن کے لہو سے پاک حسین نے 10 محرم کی شام تک اللہ کی عشق کی کتاب کا پہلا حصہ مکمل فرمایا. پھر حضرت زینب نے ذوالفقار کو اٹھایا، فرمایا ویر تو سو جا ہن میرا وارا آیا. اس لیے عشق الہی کی کتاب کے 2 باب 2 حصے، اور ان 2 حصوں کو میرے امام نے 10 کو مکمل، پہلے حصے کو مکمل فرمایا. اب دوسرا حصہ کس کے حصے میں آیا؟ اسی لیے کسی نے کہا جواب مریم. ہم آج ان کی باتیں کریں جن کی باتیں نہیں ہوتی، حالانکہ وہ برابر کی حصے دار ہے، برابر کی نہیں، زیادہ. کیوں؟ 72 جوان کھڑے ہوں، اتنا نہ کرب ہوتا ہے، نہ درد ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، لیکن پورا باغ جب کٹ چکا ہو اس وقت اس کے پتوں کو بچانا ہے. پتوں کو نہیں، نبی کے بچوں کو بچانا ہے، نبی کی نسل کو بچانا ہے. صرف ہاتھوں سے نہیں، ہوسناک نظروں سے بچانا ہے، دست برد سے بچانا ہے. ابھی ابن زیاد لعین کا دربار بھی آنا ہے، ابھی وہ پلیدوں کا سردار وہ لعین یزید کا دربار بھی آنا ہے، وہاں سے بچا کر مدینے تک پہنچانا ہے. اور کتنا ظالم زمانہ ہے، یہ کردار کس نے نبھایا ہے؟ اس لیے وزن کیجئے، کر اصل معاملہ تو ہے ہی کربلا کے بعد. بے شک پہلا کردار کمال ہے، لیکن اصل معاملہ بی بی نے نبھایا. بھئی مرد تو مرد ہوتا ہے، لیکن مزہ یہ ہے کہ عورت ہو کے، خاتون ہو کے باپ کا فرض بھی نبھائے، بھائی کا فرض بھی نبھائے، بہن کا فرض بھی نبھائے، سارے فرض نبھائے، اپنے آپ پہ قابو رکھ کے چمن رسالت کو لے جائے. اور میری بات لکھ رکھو، اگر کربلا سے مدینے تک حضرت زینب کا حوصلہ مثل فولاد نہ ہوتا تو آج حسین کا نہ کوئی بچہ نہ اولاد. دنیا ترستی کہ کوئی حسین کی بھی اولاد تھی، دنیا کہانی سمجھتی کہ حسین کے بھی کوئی بچے تھے. میں کہتا ہوں ساری رات سلام کرو، آج کی اس محفل کو بی بی زینب کے نام کرو. مدینہ فاؤنڈیشن والو آج یہ کام کرو. میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ سنیں گے. اگر یہ بی بی کے حوصلے نہ ہوتے،
بی بی کا نسل انسانی پہ احسان ہے کہ بچ گیا نبی کا خاندان ہے. اس کے لیے جٹ بٹ ملک رانے چودھری یہ سارے یہ اگر بے وفائی کریں سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو سید ان کے نام کا کھاتا ہے اور نام کے ساتھ شاہ ہے لیکن پرلی صف میں نظر آتا ہے، یہ ظالم کیوں نہیں شرماتا ہے؟ کتاب عشق یاد رکھنا، دو بابست کربلاؤ دمشق شام، یکیرا حسین رقم کرد دیگریرا زینب. اسی لیے میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ جتنے سادات ہیں، چاہے گیلانی ہوں، چاہے جیلانی ہوں، چاہے بغدادی ہوں، چاہے نقوی ہوں، جہاں بخاری ہوں، جہاں ہیں جس شکل میں ہیں، یہ جتنے ہیں ان کے پیچھے ایک خاتون کے آنسو ہیں، خون ناب ہے. اس بی بی کی عظمت کا کیا جواب ہے؟ اسی لیے کہا کہنے والے نے، اس نے کہا جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا، حضرت سیدہ بی بی مریم صدیقہ جب اس کائنات میں آئی، ہل گئی خدا کہ عورت اور اس شان سے آئی. عورت اور رب جسے بولتا تھا ان اللہ استفاکے وطہرکے واستفاکے علی نساء العالمین. ذرا لفظ دیکھیں، قرآن کہتا ہے ان اللہ استفاکے مریم، رب نے تجھے چن لیا، وطہرکے، رب نے تجھے مجسمہ پاکیزگی بنا دیا ہے، واستفاکے، پھر کہا رب نے تجھے چن لیا. اے اللہ معطر صاحب فرماندے نہیں لفظ ود دے جامن تے مانے بھی ود دے جانے. اے اللہ دا کلام ہے، ایدے وچ ایک لفظ بھی کوئی زیادہ نہیں، ہر لفظ کی اپنی جگہ پہ پاور ہے. اور رب جس بی بی سے خطاب کرے ان اللہ استفاکے. اسی لیے بعض علماء کیونکہ نبی کسے کہتے ہیں تو وہ مختصر کر کے کہتے ہیں جے دے نال رب بولے وہ نبی ہے. ایک مختصر جملے میں نبی کسے کہتے ہیں؟ جے دے نال رب ڈائریکٹ گل کرے وہ نبی ہے. امام علامہ اطہر صاحب امام قرطبی جیسا بندہ یہی ایسے ہوا، اس نے کہا اس کا مطلب ہے مریم نبیہ ہے. بے شک مختصر جماعت صحیح، لیکن بی بی مریم کو نبی مانتی ہے اہل علم کی ایک جماعت. کیوں؟ وہ کہتے سنتا نہیں یا مریم مقنتی رب کے وسجدی ورکائی، او مریم ساڑی ہو جا، سر جھکا، نیاز مندی تے آ، سجدے کر، رکوع کر. ایک رب گلاں کر رہے ہیں ایک بی بی نال تے اس بی بی نے او شان پایا، مردانوں پیچھے چھاڑ گئی تے کمال اے ہویا کہ جدو قرآن آیا
رب نے میرے کریم نو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال كذلك قال ربك هو علی هین ولنجعلک آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقدیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا وہزی الیک بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَعَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللہ یہ تعارف رب نے کروایا، یہ پورے کا پورا رکوع قرآن میں آیا، میں نے تو برکت کے لیے سنایا، لیکن میں نے یہ برکت کے لیے سنا کے مریم کا مقام سمجھایا ہے۔ تو جس بی بی کے نام کی سورت، اس سورت کا نام غالباً سورہ مریم ہے، لوگوں کو تو ہتھے چڑھی تھی کچھ تنتنیا اوتھے یزید نو تن دیتا نا، حالانکہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا، اس گدھے تھا جیتے تعلق ہی نہیں بنتا، انہوں نے گھسیٹ کے پھر آدھن کو کس تنیا اے میں تنی ودنے جی، جہاں عبد الرحمن ابن عوف جیسا یا سفیان ابن عوف جیسا بندہ ہو، نہ منہ نہ مدھاتے کھوتا پہاڑ ملت بنائے پھرتے ہیں، وہ جو نامراد کبھی بھول کے بھی خیر سے پہلا خطبہ یزید نے جب دیا تھا، ابا جان تو چلے گئے، آئے بدبخت بعد میں، پہلے خطبے کے جملے اس کے یہ ہیں کہ میرا ابا اولو کو تمہیں بھیجا کرتا تھا ادھر روم کے جہاد پہ، آج تو بند وڈا مجاہد اعظم، انہیں سب تو پہلا چھرا جہاد تے پھیرے آسے،
باقی کھاتے انہیں بعد ہی چجاڑا۔ اس نے جو گناہ کبیرہ نہیں کفر جلی جو کیا، اس نے پہلا خنجر خلافت نبوت پہ رکھ کے سر ادھر تن ادھر، یہیں پہ اسلام، یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا مینارہ ٹوٹا، میں کہتا ہوں اسلام کی جڑ کٹی۔ باقی جرم اس کے ہیں لیکن وہ بعد کے ہیں۔ جرم عظیم جس پہ میرے رسول نے ساری عمر لگائی، صدیق نے عمر لگائی، عمر نے عمر لگائی، عثمان نے زندگی لگائی، مولا علی نے زندگی لگائی، یہ تمام لوگوں نے پوری زندگی لگائی، مشکل سے اسلام کی عمارت بنائی۔ جب واری اس پلید کی آئی، اس نے رکھ کے بنیاد کو جو اٹھایا، الٹا کر کے جو دبایا، آج تک اسلام اپنی بنیاد پہ نہیں آیا۔ یہ میرا جملہ یاد رکھنا، باقی جرم بھی ہیں لیکن جرم عظیم اسلام کی تباہی، اسلام کی پوری گردن رگ نہیں کاٹی، پورا سر کاٹا۔ اور کچھ ملاؤں جہلا کو سمجھ آیا نہیں آیا، ایک مرد با کمال تھا، بڑا بلند خیال تھا، غالباً نا علامہ اقبال تھا۔ اور اس وقت قبلہ علامہ صاحب قبلہ شاہ جی، اس وقت جب کہتے تھے نا علامہ نے کہا ہے، تو ایک ہی بندہ دماغ میں آتا تھا، ہونتے جتھے اینج کرو کئی علامے نکلو، نہیں سمجھے۔ ایک جٹ میرے کو پوچھے پیا، آکھے تسی ہر جگہ تے آدھے علامہ کی ہوندہ ہے؟ میں آکھے جتنے یزیدی نہیں سارے علامے ہیں۔ علامہ کا ٹائٹل جس بندے پہ سجدہ تھا، ہر بندے نے پگڑی نہیں سجدی جی، پاندے تے سارے نے، ہر بندے نے جبہ بھی نہیں پھبدا۔ اقبال دے اتے علامہ دا جبہ بھی پھبدا سی تے ٹائٹل بھی پھبدا سی۔ ہون بھی آنکھو نا مطلقاً علامہ نے کہا ہے تے سارے زیرو ایک کوئی ہیرو، اس کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ انہوں نے بالکل پین پوائنٹ کیا، وہ کہتے ہیں چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ جب چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، جب رشتہ سلطنت نے اسلام سے ٹوٹل توڑا، جا رشتہ شیطان سے جوڑا، باقیوں کو تو طاقت قوت تلوار نے ڈرایا، لیکن ایک بندہ سی جیڑا میدان دے وچ چھاتی تان کے آیا۔ میرے تے فتوہ نہ لامی سونا گے، خواست سر جلوائے خیر الامم، چون صحاب قبلہ باراں در قدم خواست سر جلوائے خیر الامم، باقی سر۔ میں نے فتویاں تو بھی بڑا ڈر لگ دیا، کیونکہ آج کل الفتوہ مل فتوہ ٹھک چل فتوہ، پر انہوں میں کیا خانزاد ذرا با یزربو چھڑ ملان دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو،
اے شرع جامیاں دے دیا ذوق نہیں کوئی عشق دا جام پلا سانو اے الکلمت لفظ ہے بحث لفظی حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو فتح محمدہ چھڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سانو تو بات میں کر رہا تھا کہ خلافت نے رشتہ قرآن سے توڑا رشتہ جا شیطان سے جوڑا اب ایک بندہ تھا باقیوں نے فرض نبھایا لیکن راہ رخصت کا اپنایا ان پہ کسی نے بھی انگلی کو نہیں اٹھایا لیکن جیڑا سی پھر حیدر دا جا انہیں سر نہیں جھکایا انہیں آکھیا اسلام نو نہ گھبرامی میں خواست آن سر جلوائے خیر الامم چون صحابے قبلہ باراں در قدم اس نے کہا اسلام گھبرامینا سجے کھبے جامینا اور لوگاں تے آسان لامینا اے سجے کھبے آلیاں دے در کھڑکامینا بس میں آیا تے حسین پھر رحمت کا بادل بن کے آیا بر زمین کربلا بارے درفت آیا بادل آب حیات کا بادل بن کے آیا اور جب آیا واہ اقبال بر زمین کربلا بارے دو رفت لالا در ویرانہا کارے دو رفت زمین پئی اسلام دی اجڑ دی سی تے اتے قحط الرجال سی بہ گیا یزید دجال سی ایک کفر دا کمینہ دلال سی اس واسطے آیا مقابلے وچ فاطمہ دا لال سی کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حسینیت حسینیت زمین ہو جائے سیم دنال بیمار زمین نو لگ جائے تھور تے دین نو پہ جان چور زمین نو جیوں لگ جائے تھور تے دین نو پہ جان اور تے ستے رہن اگر مور پھر سمجھی اسلام آباد لاہور اللہ کرے تو انہوں سمجھ ہی نہ آئے کوئی جماعت والے تے نہیں بیٹھے مطلب کہ نون شون پی پی نہیں غصہ کی تو کرنگے لٹی جو بیٹھے نے غصہ کی تو کرنگے اجاڑی بیٹھے نے غصہ پھر بھی کرنگے ہائے ہائے بر زمین کربلا بارے دو رفت بادل رحمت کا بن کے آیا تم کہتے حسین چلا اقبال کہتے نہیں رحمت کا بادل چلا پھر جب آیا اس نے دیکھا زمین جل رہی ہے اور پھر کفر کی ساری بات چل رہی ہے اس نے کہا زمین او میرے نبی کا دین میری ذات پہ کر یقین اگر میرے لہو کی ضرورت ہے ایک ایک بوند بوند کر کے برساؤں گا پھر بھی کام نہ چلا علی اکبر حاضر علی اصغر حاضر عباس حاضر ابو بکر حاضر عثمان حاضر جعفر حاضر ابن عقیل حاضر حبیب حاضر زہیر حاضر قلبی حاضر
اور اگر پھر بھی ضرورت پڑی تو میری بہنوں بیٹیوں کی آنکھوں کے آنسو حاضر. سب کچھ لگایا اور سارا کچھ لٹایا، اس زمین دین کو پلایا. اسی لیے علامہ اقبال کے دماغ میں آیا، اس نے کہا میں نے تاریخ میں دو بندوں کو پایا، ایک نے نمرود کو مٹی میں ملایا، ایک نے یزید مردود کو مٹی میں ملایا. او دادا کہلایا، اے پوتا کہلایا، دین ہی کے گھر وچ آیا، پر جاہلانو اسا بڑا زور لایا. سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود. ایک تے اقبال دی عادت ہے اوکھا بڑا ہے بندہ، اوکھا تے میری قوم حلوے کھانا دی تے آدھی حلوہ بھی پتلا ہوئے کہ بس منہ اچ جاوے تے انج کرم فرماوے جاندہ نظر ہی نہ. تے جتھے جاویے کانچ پہلے آدھن سوکھی سوکھی گال کری. ظالم دیو پترو کچھ اوکھی بھی سمجھ لو، انہیں جو اوکھے ہوئے ودے. کیوں چودھری جی وادن مولوی معاف کرنا ہوں آج ہی گئی ہے گال میں جگہ لما تانوں تھوڑا جائے. وادن مولانا صاحب نو کسے آکھیا حضور کوئی زندگی دی حسرت جیڑی پوری نہ ہوئی ہوئے، تے انہاں آکھیا ایک حسرت ہے جیڑی پوری نہیں ہوئی. انہاں آکھیا او کی؟ انہیں آکھیا دل کردہ ہے ایک ہوئے کوٹھا تے کوٹھا بھریا ہوئے حلوے دا، تے تلے کوٹھے دے تلے ہوئے مگ سراخ مگ، تے پھر تھلے ہوئے میرا ساگ، تے میں آکھا لگ ہوئے حلوہ لگ. اے حلوہ خور نسل تھکی ہوئی شکل تے لگتا ہے تسی بھی تھک گئے. خیر میں نے کہا جواب مریم جناب زہرا. حضرت مریم کو قرآن نے ٹائٹل پھر دیا صدیقہ. سورہ مائدہ امہ صدیقہ. حضرت عیسیٰ کا تذکرے میں قرآن نے کہا وہ صدیقہ ملکہ ملک صداقت. حضرت مریم اتنی بڑی ہستی حضرت مریم، اور حضرت مریم کا سکہ صدیوں چلتا رہا. لیکن جب رب نے کرم کمایا اور حضرت خدیجہ کی گود میں زہرا کا پھول کھلایا، وقت نے پلٹا کھایا اور حضرت سیدہ زہرا کا رشتہ تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا اتیا ان سے فرمایا. اور پھر ریزلٹ میں مرج البحرین یلتقیان، دو رحمت کے دریاؤں کو ملایا، ایک گوہر ایک جوہر ایک کنول، دو پھول ایک کلی، بولی مدینے کی گلی گلی او پیا جاندہ دے مولا علی. اللہ اکبر. اس منزل پہ
جب یہ دو پھول ایک کلی بات آگے چلی تو پھر تاریخ نے بولا کہا جواب مریم جناب زہرا. تاریخ نے پلٹا کھایا کہا مریم کا جواب آیا. مطلب کی ہون کی فرمایا ہون بھئی زہرا بلے 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 بی بی مریم رہ گئی. جواب مریم جناب زہرا لیکن جواب زہرا نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اور باس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت مریم کو ایک نسبت ملی کہ ماں ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن بی بی پاک نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. عیسیٰ کتھا مدنی کتھا تو عرب چ خوش میں جھنگ چ تنگ تو رانجھن کت میں ہیر کتھا. تیرا شان کرم لولاک لما میرا اجڑیا حال ظہیر کتھا. تو حسن دا شاہ میں محض کو جھی ہا بندہ میل اخیر کتھا. نا شاد ہے سر تے خالی ہاتھ کوئی لیر کتھا کوئی لیر کتھا. تو مدنی پیر کتھا سا فقیر کتھا. میاں کھڑی والا دا عیسیٰ خاک انہاں دے تردی گھن تیمم کردہ تاہی دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا. اے جڑے حضرت عیسیٰ ٹھوکرام لاندے نے مردیاں نو جیواندے نے اے بھی خیرات کملی والے تو پاندے نے. موسیٰ خضر نقیب انہاں دے اگے بھجن راہی او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی. سلطان کتھے سپاہی کتھے انج سمجھ لے کہتے ہیں بیٹی رحمت للعالمین کی اور بانو بانوے تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. عجیب مخمصہ عجیب سلسلہ. اب حضرت عمر فرماتے تھے علی تین گلاں تو سب تو نمبر لے گیا. فاروق اعظم او کیڑیاں تین گلاں آپ فرماندے نے کہ پہلی گل رب دے رسول بولیا کہ علی صرف فقط میں اور تو ہر حال میں مسجد میں رہ سکتے ہیں. انی عقل تے رب سارے انہوں دیتی ہے. ہر حال اچھ مسجد اچھ کسی دا پیو ہی نہیں رہ سکتا. جنہیں تسی خوشبوان لالو ہر حال میں مسجد میں کوئی نہیں رہ سکتا. لیکن دو وجود ہیں پڑھتے جن پہ فرشتے ہر وقت درود ہیں. ان کی نسل کے منکر دھر کے مردود ہیں. کچھ ان میں فرعون ہیں کچھ نمرود ہیں.
اسلام کا تو نعرہ ہے، اصل میں اولاد یہود ہے۔ ان کے منکر حضرت عمر کہتے ہیں ایک نمبر اتھو لے گیا، دوجا فرماتے ہیں دوسرا جب علی کے عقد میں زہرا کا نام آیا، فرشتوں کی کائنات سے علی کو سلام آیا۔ یہ ایک رخ یہ ہے، علی نمبر لے گیا۔ ہن علی دی گل بھی آ گئی ہے تے گھر تے انہاں دا ہی ہے۔ علی نمبر تے حضرت تریجی جگہ فرماتے ہیں جدو خیبر والا مقام آیا، زور اساں ساریاں لایا، پر تقدیر نے کسے اور پاسے روک فرمایا۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب مقدر نے کسے اور پاسے پلٹا کھایا۔ جدو کموس فتح ہومن وچ نہ آیا، شام نو سرکاراں فرمایا، سرکاراں فرمایا کل بدلے گی شکل۔ او سونیا بینے 21 دن گزر گئے نہیں، ہوڑ کتھوں بدلن گیا شکلاں۔ فرمایا کل ایو جے بندے نو جھنڈا پھڑاواں گا، حضور نشانی فرمایا او محبوب خدا ہے۔ حدیث کا نچوڑ یہ ہے، وہ محبوب خدا ہے اور محبوب مصطفیٰ ہے۔ پھر اس کا ٹائٹل محب خدا ہے، محب مصطفیٰ ہے۔ اے جدوں جاوے گا خالی نہیں آوے گا، یہودیت نو پھڑکاوے گا، رجا کے روٹیاں مسلماناں نو۔ اے اور حدیث دا مفہوم میں شامل کر دی۔ اے جدوں جاوے گا حضرت عمر آدن آج رات نیندر نہیں آئی، چکو حدیث فرما دینے آج رات آپ واہ عمر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آج تک آرزو نہیں کی تھی کہ میں بھی کسے لشکر دا سالار بنا، پر آج رات مجبوری سی، دعا کرنی بڑی ضروری سی، کیونکہ اننے وڈے ٹائٹل پہ بنڈی دے سن تے اساں جھولی رکھ دیتی۔ ربا اج کرم کمامی تے یا سائیاں دے ہوٹاں تے ساڑا نا لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا جرنیل اعظم، سمندروں کی چھاتیاں چیر دینے والا، وہ جب حضور آئے نا صبح سویرے منہ اندھیرے، حضور آ کے بیٹھے، سارے صحابہ رات کو دعا مانگتے رہے، ربا شالا میڈا نا آوے، ربا شالا جو عمرے دا ٹکٹ آوے تے سارے منگ دے بیٹھے ہوں دے، پر عمرے دا ٹکٹ دے بہت تھلے، اتھے تے کم بلے بلے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گھٹنوں پہ زور رکھا، قد اوپر چڑھایا، تو انہوں پتہ نہیں سمجھ آیا کہ نہیں آیا۔ ایک کسی بڑے بندے نال سیلفی بنوانی پہ ونجے تے بندے نو جا نہ لبے تے پیچھے کھلو کے انج کھلوتا ہوں دے کہ شالا میرا منہ بھی آوے۔ آدھن اسا پھر انج گوڑیاں تے زور رکھیا کہ سونیاں ساڑے وال تک ادھے بھی آنکھ رکھ، اسی بھی آئے بیٹھے ہیں، آس لائے بیٹھے ہیں، پر کریے کی نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ ہر کوئی دعا کردہ رہ گیا، علی نمبر واہ واہ شوکت اسلام۔ اچھا تسی نعرے بھی مار دے ہو،
میں تے بھول ہی گیا سا کہ توانو آکھنا سی آکھو سبحان اللہ. اصل ڈر لگ دے نا سمندری اساں تے قطرے والے لوگ تے پھسے پیا سمندری تے اتھے بندہ اونجی ڈر جاندے کہ تے گم ہی نہ ہو جاوے. تے ہونے حضرت صاحب دے نال ساڑے بھائی بیٹھے سن وہ آدھے سن بغیر لکھے ہر سال لکھ. میں آکھیا اساں تے او ضدی لوگ ہاں اللہ بھی نہ بلاوے تے اسی اتھے نہیں جاندے تسی تے سمندری ہو. انہیں بھی سستے نہیں اسی سیپی نہیں کہ تسی آکھو جی ہر سال آیا کرو. ہر سال تے اسی مکہ مدینے نہیں جا سکتے. آپ بلائیں گے تو ہم آئیں گے. کیوں جی؟ اور جب بھی شاہ جی سانو ٹیلی فون کر دیں اسی پھر پوچھ دے رہنے ہیں انہاں کو لوں حالانکہ پوچھنا تے انہاں نو چاہیے جنہ بلایا ہے. شاہ جی ایسا کدوں آونا ہے؟ یہ عشق کی مجبوری. جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا جب بھی وہ لندن بھی بیٹھے ہوئے تھے اتھوں آ جاندے نہ ہونا ہی کہ نہیں ہونا. میں کہ ہوتے شاہ لیکن کم تسی چودھریاں علا پہ کر دے. جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے. در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں بند ہوگا تو صدا دے کے چلے جائیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں جواب مریم جناب زہرا اور جب حضرت زہرا پاک کی گود میں حسنین کھیلے اور پھر حضرت زینب نے سانس لیا وقت نے پلٹا کھایا کربلا لگ گئی اور پاک حسین نے 10ویں کو اپنا چیپٹر مکمل کیا. باری حضرت زینب کی آئی کربلا کے بعد. بی بی نے وہ کردار نبھایا ہے کہ آج تک ان کے اوپر مقدر کا ستارہ بھی اترایا ہے کہ یہ کیسا وجود کائنات میں آیا ہے جس نے ایک عورت کی شکل میں علی بن کے بھی دکھایا, حسن بن کے دکھایا, حسین بن کے دکھایا, عباس بن کے دکھایا, بلکہ پاک محمد کا سایہ بن کے دکھایا. اس لیے پلٹا تاریخ نے کھایا کہ جواب مریم جناب زہرا اور جواب زہرا جناب زینب. جواب بڑا اوکھا کام ہے, بڑی مشکل منزل ہے کہ جواب مریم جواب زہرا اور جواب زہرا جناب زینب. جواب زہرا جناب زینب ہون قیامت تک کوئی اور عورت آئے گی. تاریخ نے سر جھکا کے کہا جواب زینب جواب زینب. اب قیامت تک نہ کربلا لگے گی, نہ کوئی حسین آئے گا, نہ کوئی گردن کربلا میں کٹائے گا. اب زینب پہ مہر لگ گئی. کائنات جب بھی ذکر شام کرے گی اس بی بی کو جھوک جھوک کے سلام. اس لیے کہ کربلا کے بعد جتنے دکھ سے 10ویں تک دکھ رل کے سہے مل کے سہے وہ تو بٹ گئے, لیکن شام ڈھلی. پھر قیامت برپا ہوئی. حضرت رباب کے آنسو پوچھنے والی سیدہ زینب, شہربانوں کو پرچانے والی سیدہ زینب, حضرت زین العابدین کی رکھوالی سیدہ زینب, حضرت سکینہ کو سینے سے لگانے والی سیدہ زینب, ظلم کی چکی چلتی رہی نبی کے کنبے کو بچانے والی.
اب وہ مجہول النسب لوگ جو کہتے ہیں کس سے، علامہ صاحب تاریخ، حضور شاہ جی تاریخ بنائی نہیں جاتی بتائی جاتی، تاریخ کو بنانا اور ہے تاریخ کو بتانا اور ہے۔ میں پورے علا وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں تبری، ابن خلدون، ابن کثیر، وہابیوں کا پیر، امام جلال الدین سیوطی، امام ذہبی، دنیا کے جتنے امام، اگر میری ایک بات بھی غلط نکلے جو چور کی سزا وہ میری سزا، لیکن جو کہتے ہیں کس سے، تو بھی ذرا منہ لے کے آ، جو بک بک کرتا ہے کسی کتاب میں دکھا۔ اور سودا ادھار نہیں نقد ہے، میں حضرت کی لائبریری ابھی تک کے آیا ہوں، میں تھوڑا جمدہ ویک کے چک کے آیا، میں لاہور کا وعدہ نہیں کروں گا، یہیں بیٹھ جاؤں گا۔ یہیں پڑھی ہے وہ کتابیں جن کے سینے پہ حرف جلیل سے لکھا، ابن اسیر، یہ ہے امہات الکتب، جس سے تاریخ پیدا ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور مزہ یہ ہے کہ سب جنہیں جانے بھی ہیں مانے، پتا پتا بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے، وہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا، بلکہ جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے دنیا ساری جانے ہے، اور مانے نہ مانے تو ہی نہ مانے کائنات تو ساری مانے ہے۔ بلکہ حضرت بیدم شاہ وارسی وہ کہتے ہیں حسنین حسن و جمال محمد، علی زور دست کمال محمد، اور گلشن زہرا کا پتا پتا ہے آئینہ دار خصال محمد۔ کربلا کے بعد جس کا کردار ہے، بی بی خاتون جنت کے بعد کل کائنات کی سردار، یہ اسی کا کردار ہے کہ جس نے چپ، ایک بندہ ہو نا کہ خود پہاڑ ہو، دکھی نہ ہو، دکھ والوں کے دکھ بانٹے کہ خیر ہے دوسرے کنبے سے آئے، لیکن جس کا اپنا کلیجہ ٹوٹے ٹوٹے ہو چکا ہو، اپنا غم چھپائے اندر بھٹیاں جل رہی ہوں، اور اپنے دوپٹے سے دوسروں کے آنسو پوچھے، اس کو کہتے اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا۔ یہ حوصلہ حضرت زینب کا ہے کہ بچوں کو چپ کرائے، بیبیوں کو چپ کرائے، اور آپ کو پتہ ہے دکھ کتنے تھے۔ حضرت رباب کے بارے میں ہے کہ آپ جس وقت کربلا لگ گئی، شہداء شہید ہوئے، اور پھر شام سے قافلہ پلٹ کے آیا، حضرت رباب نے کہا اب لگائی تھی توڑ نبھاؤں گی، پلٹ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ بی بی نے اپنا خیمہ آ کے وہیں کربلا کے اندر لگایا ہے، سال گزر گیا، چھاؤں آئی، دھوپ آئی، دکھ آیا، سکھ آیا، بی بی نے پکا ڈیرا حسین پاک کی قبر پہ لگایا۔
یہ کربلا کے بعد یہ نبھانے والا خاندان، لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس کے کلیجے پہ گھاؤ تھے وہ حضرت زینب تھی۔ میں ابن کثیر کا نام اس لیے زیادہ لیتا ہوں کہ اس کو سعودی عرب بھی مانتا ہے، اس کو سارے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت 11ویں کو یہ پورا قافلہ نکلا ہے کربلا سے، اب ساری بیویاں کوئی بچے کو تک کے روئی، کوئی کسی لاشے کو تک کے روئی، اب ان کی چیخیں نکلتی تھی، لیکن بیویاں منہ پہ ہاتھ رکھتی تھی کہ ادھر بھی غیر، ادھر بھی غیر، ادھر بھی غیر۔ ہوسناک نظریں سنائے کیسے، یہ زخم دکھائے کیسے، یہاں تک کہ جس وقت حضرت سیدہ زینب پاک سب کو صبر کے سبق دیتی پاک حسین کے لاشے سے بہن گزری، بیٹوں کے لاشے تک کے نہیں روئی، اپنے آپ پہ قابو پایا۔ علی اکبر جیسا لاشا، قاسم جیسا لاشا، عباس کے کٹے بازو، ابو بکر کی جوانی، جعفر عثمان کی جوانی، یہ سارے ویر تھے بی بی کے، لیکن بی بی قابو رکھ کے گزرتی رہی۔ جب میرے حسین کے جسم کو پایا، بند ٹوٹ گئے، صبر کا دامن چھوٹ گیا، لیکن بی بی نے رخ مدینے کی طرف کیا۔ یہ امام تاریخ کے امام کہتے ہیں کہ بی بی نے دی صدا، کلیجے پھٹنے لگے، کہتی تھی یا محمد یا محمد یا محمد، نانا نانا یا نا ہاذا حسین بلارا، نانا دیکھ یہ حسین ہے، تیری امت نے میرے بھائی کے کپڑے بھی چھین لیے ہیں، دستار کوئی لے گیا، قمیصیں کوئی لے گیا۔ یہ چیخیں کتابوں میں، تاریخ کے سینے میں، بی بی کہتی ہے یا محمد، گویا یہ اشارے تھے بابا، جس کو سینے پہ لٹاتے رہے، جن کے کاندھوں پہ جنہیں اٹھاتے رہے، سجدوں میں لاڈ جن کے اٹھاتے رہے، جن کی زبان چوستے رہے، جو روتا تھا۔ اور میری اماں کو آپ کہتے تھے میرے حسین کو رلایا نہ کر، دیکھ تیرا حسین بے گور و کفن، نہ دفن ہے نہ کفن ہے، اور اس کے جسم کی چادریں بھی نوچ کے لے گئے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ درود پڑھنے والے، یہ سجدے کرنے والے، ھذا حسین بلارا۔ پھر بی بی نے کہا یا محمد مزمل بالدماء، میرے ویر نے سرخ چادر خون کی اوڑھ لیا ہے، کفن کی جگہ خون نے لے لی ہے، مقطع الاعضاء، نانا میرے ویر کے جسم کو ان ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، سر کہیں پڑا ہے، بازو کہیں پڑا ہے، مقطع الاعضاء۔ یا محمد بناتوں کا سبایا، میرے بابا دیکھ تو صحیح، تو ساری دنیا کو آزادیاں دیتا رہا، آج ہمیں کیا سمجھ کے تیری امت نے قیدی بنا لیا، رسیاں ڈالی گئی، ہم نے کیا جرم کیا، وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَةٌ، بابا پورے میدان میں تیری اولاد کے لاشیں، تیرے بچوں کے لاشیں ہیں۔ بی بی روتے روتے کہنے لگی اللہ شکریہ اس خاک کا، اس ہوا کا، یہ چلی اور لاشوں پہ مٹیاں پڑ گئی اور لاشوں کا خاک کفن بن گئی۔ اللہ اکبر۔ ابن کثیر، امام ابن کثیر سمیت کہتے ہیں یہ چیخیں نہیں تھی، یہ قیامت تھی۔ میری دوستوں نے حسرت وہ سناؤ
سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ یہ بی بی کی چیخیں اپنے روئے پرانے روئے۔ ایک فقیر فریدی تھا، وہ کہتا تھا ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا، نرمی پہ میری تیری سنگ دلی پہ دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا۔ اور یہ بی بی اسی قافلے کے ساتھ یہ بھی بالکل اتھینٹک کتابیں کہتی ہیں، میرے امام زین العابدین کے بیمار بدن کو ہاتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں توق، اور چل نہ سکے سید۔ اب سید یہاں کس کو پکارے، کس کو صدا دے؟ قصیدہ سید کا سنتے رہتے ہو، آپ کا رخ بھی مدینے کی طرف۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس فی عید الظالمین فی الموکبی والمزدہم۔ نانا دیکھ، گردن دیکھ، یہ لوگوں نے توق ڈالے، مجھے محبوس کر ڈالا، قیدی کر ڈالا۔ ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ اوے ہوا میری قاصد بن جا، ہم غریبوں کا حال نانے کو بتا کہ ہم پہ گزری کربلا، کربلا میں ہوا ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں کربلا ایسے ہی لگی، یہ نیچ اندر کے گندے پیچ کہتے ہیں، بس گھنٹوں میں بات ہوئی ختم ہو گئی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کس کتاب سے بولتے ہو؟ جھوٹے دجال، دھوکے باز، نفسیاتی وار کرتے ہیں، یہ کتابوں میں کہاں؟ یہ جتنی ان کی باتیں ہیں ایک بھی کسی کتاب میں نہیں۔ ہوا کے اندر باتیں کرتے ہیں، کچھ نہ ہوا۔ میں کہتا ہوں جو مرضی تاریخ کی مستند کتاب اٹھاؤ، جب یہ قافلہ آگے نکلا ہے، میرے حسین کے سر کو کسی نے لیا، دوسرا سر جتھے تھے، کسی نے 5 سر، کسی نے 10 سر، کسی نے 8 سر، یہ سر بانٹ کے چلے تھے۔ لیکن ایک منزل پہ جب پہنچے تو یہ کھانے لگے، کھانے پینے لگے گندا پانی، اور اچانک نظروں کو جو اٹھایا، سمپل سادہ دیوار پہ قدرت سے لکھا نظر آیا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہی یوم الحسابی۔ او بد نصیب نیچ کمینی امت، کچھ کل کمینے تھے، کچھ آج کے کمینے ہیں، وہ کمینے پرانے ہیں، یہ کمینے نئے ہیں۔ وہ قاتل کمینے، یہ ان کی تاریخ کے قاتل، ان کی توصیف کے قاتل، یہ غلاظت کے پلندے ہیں، رب کے نہیں شیطان کے بندے ہیں۔ ان کی عزت گھٹانے نکلے ہو، لیکن یاد رکھو ان کی عزت وہ گھٹا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔
کون گھٹائے گا، کس طرح گھٹائے گا؟ یہ ہر سال پروپیگنڈا بناتے ہیں، لیکن سلسلے ان کے ذکر کے بڑھتے جاتے ہیں۔ مسجد شوکت اسلام ہے، لیکن کربلا والوں کا نام ہے۔ یہ جتنا بھی انتظام ہے، پیچھے کوئی اور نام ہے۔ تم آئے نہیں، کسی نے بلایا ہے۔ آج بھی یہ سچائی، یہ صداقت جادو کی طرح سر چڑھ کے بولتی ہے کہ یہ آگے چلے۔ اور جس خولی بدبخت نے سر اٹھایا، جب جا کے سر میں گھر میں چھپایا، کٹے ہوئے سر، پھٹے ہوئے سر کیا کر سکتے ہیں؟ رونق تب تک ہے جب تک سر اور دھڑ سلامت ہے، لیکن یہ کیسا سر ہے؟ دھڑ وہاں ہے، سر یہاں ہے، لیکن سر کا جو نور ہے زمین سے لے کر عرش تک نور ہی نور ہے۔ تکنے والے تکتے ہیں، سر ان کا تکتے ہیں، مزے لا الہ الا اللہ کے چکتے ہیں۔ جس وقت کربلا سے کوفے میں پہنچتے ہیں، اب دائیں بھی تماشائی، بائیں بھی تماشائی، ہزاروں کوٹھوں پہ چڑھے تماشائی، کچھ ادھر روتے ہیں، کچھ ادھر روتے ہیں۔ مومن مصری کہتے ہیں عورتیں گریبان پھاڑتی ہیں، ہائے ہائے کی آوازیں نکالتی ہیں، اور حضرت امام زین العابدین بیمار نے چاروں طرف دیکھا اور کہا انتم تبکون یا اہل الکوفہ، کوفے والو تم ہمیں رو رہے ہو۔ ایک بات بتاؤ، انتم تبکون، تم تو روتے ہو، پر اتنا تو بتاؤ پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ پھر ہمیں مارنے والا کون ہے؟ سید کی آواز تھمی اور حضرت زینب کو دیکھا بی بی نے کہ زین العابدین کی آواز نہیں نکلتی۔ بی بی نے فیصلہ کیا کہ علی بننے کا وقت آ گیا ہے، فرض نبھانے کا وقت آیا۔ اب یہ خطبہ بی بی کا، یہ کوفے والا، بی بی نے ایسے پہلے ہی جملہ فرمایا، اس کو تو چپ ہو جا۔ بجلی کا کڑکا تھا کہ اتنی نکلی صدا، جہاں آواز تھی وہی مہر لگی۔ اب ہر کوئی یوں دیکھ کے آنسو تو بہیں، آواز نہ نکلے۔ ایک ہی جملے میں بی بی نے تک کے جو لفظ کہے، سن لو خطبے کے، بی بی نے کہا فلا سکنت العبرا، اور رونے والو شالا روتے ہی رہو۔ ولا حدات الرنتو، تمہاری یہ چیخیں قیامت تک نہ تھمیں۔ میں جا رہی ہوں لیکن تمہیں یہ بددعا دے کے جا رہی ہوں۔ فرمایا فابکو کثیرا، اوے ہمیشہ روتے ہی رہو، ہنسی تمہیں نصیب نہ ہو۔ میرے باغ کی بہار لوٹنے والو، تم بہار کو ترسو۔ میرے گھر کا قرار اجاڑنے والو، تم قرار کو ترسو۔ اے میرے بچے، میری جڑیں، میرے پتے کاٹنے والو، تو شفا دے، تم رحمت للعالمین کو ترسو۔ پھر بی بی نے کہا اب کیوں کھڑے ہمارا تماشا تکتے ہو؟ تم اس عورت کی طرح ہو جو خود کاٹتی ہے سوت پھر توڑ دیتی ہے۔ یا اہل الکوفہ، یا اہل الخذل، یا اہل الغدر، او غدارو، او بلانے والو، او چھوڑ کے جانے والو۔
یا اہل القتل یا اہل الغدر، او غدارو، او نہ نبھانے والو، او چھوڑ کے جانے والو، رسوائیاں بانٹنے والو، فرمایا تم اس گندی روڑی کی طرح ہو کہ نیچے گندی روڑی ہوتی ہے، پانی کی وجہ سے اوپر سبزہ اگ آتا ہے، تم اوپر سے کچھ اور ہو، اندر سے کچھ اور ہو، اوپر سے کلمے سناتے ہو، اندر سے نبی کی اولاد سے دشمنیاں کماتے ہو۔ اوے اس روڑی کی شکلیں اب بھی پہچانو، کوئی سکالر، کوئی ڈاکٹر، کوئی علامہ، یہ اسی گندگی کا نام ہے، اسی غلاظت کے ڈھیر کا نام ہے۔ اوپر سے کہتے ہیں ہمیں بھی اولاد نبی سے پیار ہے، ہمیں بھی، یہ جو بھی ہے ہم بھی ان کو مانتے ہیں، اے نیچ یہ بھی بیچ میں سے نکال، ہم ہی، اس لیے آج 12واں دن ہے، ہر رات ہے، ان کی بارگاہ میں عاجزی کی سوغات ہے، رحمت کی برسات ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ آج 12ویں رات ہے، بی بی کا خطبہ یاد رکھنا، بی بی نے چلتے چلتے فرمایا میں جو یعقوب نے بولا تھا، او یوسف کو کنویں میں ڈالنے والوں کو، بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا تم نے مکر پھلایا ہے، خود قتل کر کے اب روتے ہو، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، میں علی کی بیٹی ہوں، میں ظاہر بھی جانتی ہوں، میں باطن بھی جانتی ہوں، میں کربلا بھی جانتی ہوں، میں کوفہ بھی جانتی ہوں، میں ہر نیچ کو جانتی ہوں، میں تمہارے پیچھ کو جانتی ہوں۔ فرمایا یہاں جو رسوائی ہوگی وہ تم بھگتو گے، اِنَّ سُخْطَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَفِي الْعَذَابِ خَالِدُونَ، میرے خدا کا قہر تم پہ ناراضگی کا برسے گا، اور جاتے جاتے کہے جاتی ہوں فی العذاب انتم خالدون، قیامت تک اگر تمہارے داغ مٹ گئے مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا۔ دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا تھا یہ قاتل، کب تک اسے دھویا کروں لالی نہیں جاتی، کب تک انہیں دھویا کروں لالی نہیں جاتی۔ اب سید زادی جب یہ کہہ کے گزری تو بی بی نے سر جھکایا، ایک بزرگ تڑپتا روتا بھاگتا آیا، جس کے آنسو سے داڑھی گریبان تر تھا، آ کے کہا بی بی چپ ہو جا، جل جائیں گے، مر جائیں گے، اجڑ جائیں گے۔ بی بی نہ دے اور نہ بول بی بی، اور جب قریب آیا سواری کو پکڑ کے کہا کہولکم سید الکہول، تیرے بڑے بڑوں کے سردار، تیرے جوان جوانوں کے سردار، بی بی جو ہو گئی وہ تو ہو گئی، لیکن بی بی نسلکم لا یبور، میں اس کوفے کے بازار میں اقرار کرتا ہوں تیرے سارے بچے مارے گئے، قتل ہو گئے، لیکن میں اپنے نور ایمان سے کہتا ہوں کہ تیری نسل آباد رہے گی، تیری یہ عزت ساری دنیا کو یاد رہے گی، تیری نسل اجڑنے والی نہیں، ان کی نسل بسنے والی نہیں۔ شمر یزید ابن زیاد کہاں ہے ان کی اولاد؟ ہیں شمر کے بیٹے، لیکن یہ نہیں کہتے اسی پتر شمر دیاں، انج گلاں کر دینے، نشانی تو پچھانے جاندے نے، اے بھی ہر شہر وچ آندے جاندے نے۔ اے یزید
یزید دے پتر اے شمر دے پتر تسی نہیں سمجھے اوے ہر کوئی اپنے وڈیاں دی گل کردا ہے تساں 12 دن اپنا فرض نبھایا انہاں وچ جڑا کنکر وگایا سانو انہاں سمجھایا کہ تساں حصہ نبی والے پاسوں پایا تے ابو جہل دا پتر بھی کسے پاسوں آیا اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس بابے نے کہا بی بی تیری نسل آباد رہے گی یہ رسوا اور ذلیل ہوں گے لیکن تیری عزت کے علم لہرائیں گے دنیا والے تمہاری عزت عظمت کے جھنڈے اٹھائیں گے اور تو اور سمندری والے بھی تمہاری عظمت کے علم لہرائیں گے لوگ 10 تک رہ جائیں گے یہ 2 دن آگے جائیں اور میں بھی 10 دن اے نوکری کیتی میں نو ایک خطیب صاحب آکھن لگے تو تے بڑا کوئی بے وقوف آدمی ہے میں کہ حضرت خطیب الاسلام ہو کنج انہیں آکھا ایک دن دا 3 لاکھ پیا بندا ہے تے تینوں جیتھے تو جاندا ہے میں آکھا میں نو چاہ پی مانا انہیں آکھے 10 دن چاہ پیندہ رہندا ہے میں آکھیا کہ یہ سنیا سی کہ جس کا کھانا اسی کا گانا ہم ان کا صدقہ کھا رہے ہیں ان کے گیت گا رہے ہیں میں نے کہا میں چندہ دیتا ہوں ان 10 دنوں میں کہ میرا بھی وچ ہووے حصہ ایویں خالی نہ جاوے قصہ میں خطیب نہیں ہاں لسا اس واسطے 10 دن لایا تے چٹ کے لایا تے پرلیاں نو بھی سمجھ آیا کہ بھی کوئی آیا لیکن آپ کو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے میں جب نکلا تھا گھر سے گلے میں درد تھا میں نے کہا آج شاہ جی کرم فرمائیں گے ہم بھی گھنٹے ہی لگائیں گے لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے یار گھڑیاں دکھائیں گے ہوئے 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 بڑا عجیب وقت ہے وقت بڑا سخت ہے پوری سوئی پہ سوئی چڑھ گئی یعنی آدھی رات ہو گئی ہے رحمت کی برسات ہو گئی ہے لگتا ہے ہماری بخشش سے ملاقات ہو گئی ہے آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں اب اجازت ہو تو ہم جاتے ہیں آپ کا شکریہ میرے نبی کا دین زندہ باد